رات کو جھاڑو لگانے سے ہوتے ہیں 3 بڑے نقصان۔ رات کو جھاڑو لگانے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں۔ رات کو جھاڑو دینے کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں جو دراصل غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی پھیل چکی ہیں۔ اکثریت نے اس کے بارے میں عجیب و غریب توہمات پال رکھی ہیں۔ صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی ضرورت ہو صفائی کر لینی چاہیے۔ جیسے اگر گھر میں شام کے وقت گندگی پھیل جائے اور بدبو کا سبب بنے تو اس کے لیے صبح کا انتظار تو نہیں کر سکتے، اس لیے صفائی کا وقت مقرر نہیں ہے، جب ضرورت ہو کر لینی چاہیے، اور یہ زیادہ مستحسن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح صفائی کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں، یعنی المختصر رات کے وقت جھاڑو لگانا جائز ہے، البتہ اس سے بچنا بہتر ہے کیونکہ یہ تنگ دستی اور بھول پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ شیخ علامہ شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کہا گیا ہے کہ بے شک حکمہ یعنی دانا لوگوں نے مخصوص اشیاء میں کچھ امور شمار کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں، کچھ چیزیں محتاجی پیدا کرتی ہیں۔ ان 6 میں سے پہلی چیز گھر میں پھٹے کپڑے سے جھاڑو دینا ہے۔ عالم عامل شیخ کامل فقیہ ابواللیث سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، منقول ہے کہ گھر میں کپڑے سے جھاڑو دینا مفلسی اور نحوست لاتا ہے۔ برہان الاسلام علامہ زرنوجی تلمیذ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی رات کو رومال کپڑے کے ساتھ جھاڑو دینا تنگ دستی کو پیدا کرتا ہے، اور یہ یعنی اس کا تنگ دستی کا سبب بننا آثار کے ساتھ معلوم ہوا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوت دامت برکاتہم عالیہ دیس سوال ہوا کہ رات میں جھاڑو دینا تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے اور صفائی کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے۔ اگر دن میں کسی وجہ سے صفائی نہ کی گئی ہو، جیسے گھر والے شادی یا کسی تقریب میں گئے ہوں، تو کیا وہ رات میں گھر کی صفائی کرنے کے لیے جھاڑو نہ دیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اگرچہ بعض بزرگوں نے رات میں جھاڑو دینے اور کپڑے سے جھاڑو دینے کو تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا ہے، مگر اسے ناجائز کسی نے بھی نہیں کہا کہ رات میں جھاڑو دینا گناہ قرار پائے، لہٰذا رات میں جھاڑو دینا شرعاً جائز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جسم کی ظاہری صفائی ستھرائی کے احکام کے ساتھ گھروں اور راستوں کی بھی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی کا جسم تو صاف ستھرا ہو، لیکن جس گھر میں وہ رہتا ہو اس میں اس کے ارد گرد گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں اور اس سے بدبو اور تعفن اٹھ رہی ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، نظافت والا ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے اور داتا ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا تم بھی اپنے گھروں کے صحن پاک صاف رکھو اور گندگی میں یہودیوں کے مثل نہ ہو جاؤ۔ آدمی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا تو کسی درجے میں اہتمام کرتا ہے، لیکن راستوں اور گلیوں کی صفائی کی زیادہ فکر نہیں کرتا، بلکہ وہاں وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈال دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ بات انتہائی نازیبا ہے اور حدیث میں اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان 2 لعنت بھیجے جانے والے کاموں میں سے بچو۔ پوچھا گیا کہ وہ 2 لعنت والے کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں یا سایہ دار جگہ میں رفع حاجت کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں 3 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جہاں غلاظت نہیں ڈالنی چاہیے۔ ارشاد ہے، لعنت بھیجے جانے والے 3 مقامات سے بچو، وہ ہیں نمبر 1 گھاٹ، نمبر 2 عام راستہ، نمبر 3 سایہ دار جگہ میں پاخانہ کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تالاب یا ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تالاب یا اس کا پانی اس میں طہارت میں کچھ فرق نہ آئے گا، لیکن یہ چیز صفائی ستھرائی کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث میں اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی تالاب میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں وضو کرے۔ بعض لوگوں کے بار بار تھوکنے، ناک صاف کرنے یا کھنکارنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ایسی جگہ پر بھی اپنی عادت کے موجب ناک صاف کرنے یا تھوکنے سے باز نہیں آتے جہاں عام لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہدایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے۔ مسجد میں تھوکنے کی بات اس وقت تھی جب اس کا فرش کچا ہوتا تھا، اب جب کہ مسجدیں پکی اور مزین ہیں تو ان میں تھوکنا صحیح نہ ہوگا۔ بعض اوقات کتا برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، ایسے موقع پر شریعت کا حکم ہے کہ برتن کو کم از کم 7 بار دھو کر صاف کیا جائے تاکہ دوبارہ اسے استعمال کرنے میں کوئی ضرر لاحق نہ ہو یا کراہت محسوس نہ ہو۔ حدیث میں ارشاد ہے، جب تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے، البتہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ کھانے پینے کے برتن کو ڈھک کر رکھنا طبی نقطۂ نظر سے ضروری ہے۔ کھلے برتن میں جراثیم یا کوئی بھی ضرر رساں چیز پڑ سکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ برتنوں کو ڈھک کر رکھا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازے کو بند کر دو اور اللہ کا نام لو، بے شک شیطان کے اندر بند دروازے کو کھولنے کی تاب نہیں۔ چراغ بجھا دو اور اللہ کا نام لو، برتن ڈھانپ دو اگرچہ لکڑی کی کوئی ڈنڈی ہی کیوں نہ ہو، اسے ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، اور پانی کے برتن کا منہ بند کر دو اور اللہ کا نام لو۔ کھانا پینا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ آدمی کو بھوک لگی ہو تو وہ بسا اوقات کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ضروری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ شریعت میں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے تاکہ کھانے کے ساتھ ہاتھ کی گندگی یا میل کچیل منہ اور پیٹ میں نہ جائے۔ ارشاد نبوی ہے، کھانے کی برکت اس میں ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے۔ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ ان اعضاء سے کھانے کے اجزاء صاف ہو جائیں۔ حدیث میں اس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے بغیر سو جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کے اجزاء موجود ہوں تو اگر اسے کوئی ضرر لاحق ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی کوسے، کسی دوسرے کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کے علاوہ حدیث میں رومال یا تولیہ استعمال کرنے کی بھی ضرورت بتائی گئی ہے، جس سے اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک ہاتھ کو رومال سے نہ صاف کرے جب تک اس کو وہ خود چاٹ نہ لے یا کسی سے چٹوا نہ لے۔ بعض لوگ پیاس کی شدت سے یا عادت کے بطور پانی پینے کے دوران برتن ہی کے اندر سانس لیتے ہیں۔ شریعت میں یہ طریقہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ نہ صرف انسانی وقار کے خلاف ہے بلکہ اس سے ضرر پہنچنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اس لیے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پانی پیتے وقت برتن کے اندر منہ سے ہٹائے بنا سانس لی جائے یا پینے والی چیز میں پھونک ماری جائے۔ تو ناظرین، اس سب سے ثابت ہوتا ہے کہ صفائی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے کیونکہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔